جو مزاروں میں بچہ دیا جاتا ہے وہ میل بچہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، میل ہوتا ہے، ڈاکیومنٹڈ میل ہوتا ہے، پہلا بیٹا ہوتا ہے، پیر صاحب کی وجہ سے پیدا ہوا ہوتا ہے، وہ پیر صاحب کو گفٹ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹ وہی کچھ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک گرو ہوتا ہے، اس کے گرو کو ہم پیر بولتے ہیں، اور وہ اس کے سر پہ کپ لگا دیتے ہیں اور وہ ساری عمر بھیک مانگتا ہے. یہی کام ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو جینڈر ڈسفوریا ہوتا ہے. طبقہ وہی ہے، کام بھی وہی ہے، اور جو کاز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹ سیم سچویشن چل رہی. ورنہ عمرا کے گھر میں جب جینڈر ڈسفوریا ہوتا ہے ان کو تو یہ مسئلے نہیں ہوتے، وہ تو بچوں کو گھروں میں باہر نہیں نکالتے. جن کو ہلکی سی تعلیم ہوتی ہے وہ تو اپنے گھروں کو بچوں کو کسی کے حوالے نہیں کر دیتے ہوتے. یہ سپرسٹیشس قسم کے بدبخت جن کی مائیں اور جن کے باپ اللہ رسول سے واقف نہیں ہوتے اور کسی پیر فقیر سے واقف ہوتے ہیں، کسی ایسے مولوی 2 نمبر سے واقف ہوتے ہیں جو اس طرح کی بکواس کر کے ان کو اس طرح کی ڈیسیژن لینے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے اور اپنا بچہ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہوتے ہیں. ایسے بدبختوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس عذاب میں ڈالے گا. تو یہ ہمارا مسئلہ تعلیم اور تعلیمی ہے، ان کے شعور کے بیسک ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے. یہ جب تک آپ اس ایجوکیشن کو، اس اویئرنیس کو بڑے شہروں میں پریکٹس نہیں کرنا شروع کریں گے تو یہ طبقہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اور ملک میں یہ والا جینڈر ڈسفوریا اور اس کو اٹھا کے کسی اور سوسائٹی کے اس پیرل سیگمنٹ میں ڈال دیا جائے جہاں پہ وہ نکارا ہی رہے گا. یہ پاکستان میں صرف یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا، یہ لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو پیروں کے گفٹڈ لڑکے ہیں. ایسے بدبخت عورتیں اور مرد دنیا میں پاکستان میں زیادہ کیوں پائے جاتے ہیں؟ یہ انڈیا پاکستان میں کلچر ایسا کیوں تھا؟ سپرسٹیشن بیسڈ لوگ تھے، توہماتی قسم کے دین آئے تھے ان کے اوپر، اسلام تو آئے نہیں ان کے اوپر. تو آپ خالی ان لوگوں کو دیکھیں گے خواجہ سراؤں کو تو آپ کو وہ والے بچے کیوں نہیں نظر آ رہے جو ان سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ہیں، جو مزاروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو خواجہ سرا نہیں ہوتے، تو جینون میلز ہوتے ہیں. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ وہی مماثلت، وہی کاز ہے ان کے اندر کہ جس کو دین نہیں پہنچا تو اس تک ہر قسم کی بلا اور خباثت پہنچ گئی. تو یہ اس کی کال جو ہے نا وہ شعور کی کمی ہے، اور وہ شعور کی کمی تبھی آتی ہے جب ایک جنرل ٹرینڈ بن جاتا ہے کسی خاص پریکٹس کا. باہر کے اسکینڈینیویا کے ملکوں میں ہر بندے کو ٹریفک کے قوانین اور لوگوں سے رحم کرنا اور لوگوں کو راستہ دینے کا شعور کیسے آ رہا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ وہ کر رہے ہوتے. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں اس طرح کا واقعہ ہوگا تو صاف سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا جو ریئیکشن ہوگا اگر ہمارے کسی گھر میں یہ بچہ پیدا ہو اس طرح جینڈر ڈسفوریا کا، تو ہم کس طریقے سے بے نقاب ہو جائیں گے کہ اندر سے ہم کتنے گندے اور خبیث ہیں کہ ہم اس بارے میں وہ والا ریئیکشن دے رہے ہوں. تو ان لوگوں کا بلیم کرنا ہم نے. سو اٹ از دا بگ سٹیز اینڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز جس میں یونیورسٹیز، کالجز اور ہر طرح کی ایجوکیشن کی ریسورسز موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ والے کرتوت ہو رہے ہیں. تو ریموٹ ایریاز میں اندر یہ والے واقعات تو ہونے ہی ہونے. تو آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو اسلام آباد، کراچی، لاہور کے علاقوں میں ہو رہے ہیں. تو سوچ لیں پھر کہ جہاں دین نہیں پہنچے گا تو وہاں پہ اس طرح کی بلائیں اور خباستیں پہنچ جاتی ہیں. اس لیے مجھے پشیمانی ہے کہ قرآن پکڑا ہوا آپ لوگوں نے ہاتھوں میں، آپ لوگ اس مسئلے کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ دین پہنچائیں ہر گھر میں، اور اپنے اپنے گھروں کے دین کو ظاہر کر کے لوگوں تک دکھائیں گے. یہ ہوتی ہے پریکٹس دین کی. اسلام میں تو جینڈر ہیں ہی 2، چاہے جس طرح مرضی ڈسفوریا ہو، اگر پریڈومیننٹ میل ہے تو اس کو میل کی ٹریٹمنٹ ملے گی، معاشرے میں بھی، مسلمانوں میں بھی. اور وہ پریڈومیننٹلی فیمیل ہے تو اس کو فیمیل کی ٹریٹمنٹ ملے گی. اس پہ تو پردے کے احکام بھی ہوں گے. بس اتنی سی بات ہے. اسلام میں تو ہے ہی نہیں تیسرا جینڈر. یہ ہم لوگوں نے پاکستان میں اگر کیا ہے تو اس کو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاشرتی لیول کے اوپر دیکھیں اور اس کو سوشل اویئرنیس کے اندر دیکھیں. سیوک ڈیوٹی بعد میں گئی، سیوک ڈیوٹی اسلام کی بلیک اینڈ وائٹ آئے تھے اس کے اوپر. اس میں سیوک ڈیوٹی کے کون سے احسان لینے میں نے؟ اسلام کا، قرآن کا حکم ہے ہمارے اوپر کہ اگر پریڈومیننٹ میل ہے اس کو میل والی ٹریٹمنٹ دو، اس کو کام پہ لگاؤ. اس طرح اپنے بیٹے کو ہم نے کام پہ لگایا اس طرح اس کو بھی کام پہ لگاؤ. شاباش. ایک لڑکے کے یا پاکستان میں ایک لڑکی کا رنگ کالا ہو، اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ خواجہ سرا سے بھی بدتر ہوتی ہے ٹریٹمنٹ. اس کی سگی ماں کر رہی ہوتی ہے نا، اس کا سگا باپ کر رہا ہوتا ہے.
سوچیں یہ قسم کے خبیث لوگ ہیں ہم لوگوں نے چھوڑنا تھا. ایک ڈیفیکٹ دیکھتے ہیں اس کو پکڑ کے اپنا بچہ ذبح کرنے والی قوم ہے ہم. تو دین کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اس سے خواجہ سرا تو بچ ہی جائیں گے, ہمارے باقی کے بچے بھی بچ جائیں گے جن کو ہم روز تباہ کرتے ہیں, روز اپنے گھروں میں اصلی لڑکیوں اصلی لڑکوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی سوشل میڈیا کے میڈیمز ہیں ان پہ ہر ایڈورٹائزمنٹ پہ ہر آپ کو اس طرح کی چیزوں میں دیکھنے کو لازمی دے رہی ہوگی. اور ریسنٹلی ابھی جو پاکستان میں ڈرامہ لانچ ہوا ہے بزر کے نام سے, اور اس سے پہلے جو ہے اور اس سے پہلے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے انہوں نے میسج دینے کے ذریعے اپنا ایک ایجنڈا جو ہے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں آئے ریحان بھائی کو پوچھ کر آپ کو جو بھی اسلامسٹ وغیرہ نے اپنا بہت اچھا رول پلے کیا اسپیشلی اور جس کی وجہ سے وہ اپنا اس تشکیل کو ہے اس کو نہیں پہنچ سکے. مگر دا پوائنٹ کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے آنے والی جنریشن کو کتنے بڑے خطرات ایک ڈینجر زون میں جینے پڑے بیک لائف میں لے کے چل رہی ہیں چیزیں. کیونکہ اگر آپ کی سوچ تھوڑی سی بھی گلوبل لیول پہ تو آپ کو یہ چیز بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگی کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ ایک اسٹریم لیول پہ چلایا جا چکا ہوا ہے. اور جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے جیسے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں جو چیزیں چل رہی ہیں لائف سرکل میں ان میں بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس طرح چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ جو بھی آپ کو درست ہے آپ کے آگے مستقبل مسلمان سب کی ذمہ داری دیتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے گھر کی ذمہ داری لوں گا یا پھر اپنی سوسائٹی کی ذمہ داری لے کے بس میرا کام تو بولے اسلامی اسلام ہے. آپ کو پوری مسلم امت کا جہاں پہ مسلم امت ہے جہاں پہ اسلامی کے خلاف کوئی چیز غلط ہو رہی ہے آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوتی ہے. آپ نے اس کے لیے اپنے ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے.